بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، سب احباب کو السلام علیکم۔ آج کی یہ محفل 2-3 سماعت پہ چلی۔ اس میں سب سے اول اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا اور آپ کی نعت، اور اس کے بعد باقی جو سلسلہ ذکر ہے یہ سب ذکر ہی ہے، اس کا کوئی بھی پہلو ہو، نظم میں ہو یا نثر میں ہو، آپ کا ہی ذکر ہے اور آپ کے رب العالمین خالق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کا ذکر ہے۔ اور آج کی یہ مختصر سی بات کہ شب برات، جس کو 15 شعبان کی رات، اتوار کی دن اتوار کا ہوگا اور رات سوموار کی ہوگی، یہ ٹھیک ہے؟ اتنی یہ شب، یہ فضیلتیں والی راتیں اور فضیلت والے دن یہ کب سے شروع ہوئے؟ جب سے تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرف بخشا دنوں کو اور راتوں کو، اور اس سے پہلے کسی نبی نے اس رات کا ذکر نہیں کیا۔ انبیاء سب آئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے آئے۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز جمعہ پڑھی تو جمعے کی صورت نازل ہوئی، اس سے پہلے جمعے کا کوئی تذکرہ نہ تھا، یہ سارا نظام خاموش تھا۔ اس کو بیدار کیا حضور خالق کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جمعہ ادا کیا تو جمعہ فرض ہوا، جمعے کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ اس سے پہلے جمعے کی کوئی فضیلت، کوئی ذکر، کوئی چرچا نہیں تھا، نہ قرآن پاک میں نہ کہیں اور۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کے احکامات نازل ہوتے ہیں قرآن پاک میں۔ اس سے پہلے وضو کی کوئی فضیلت نہ تھی، نہ وضو کا کوئی مقام تھا۔ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے وہ فضیلت کی اعتبار سے وہ دنیا میں روشن ہوتے چلے گئے۔ اللہ پاک کو وہی کام پسند ہے جو آپ نے محبوب نے کیے۔ اسی طرح جب ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب برات، پچھلی راتیں شب معراج گزری ہیں کہ حضور معراج پہ جائیں، اللہ پاک کے ساتھ ملاقات کریں، تو اللہ پاک اس رات کو شب معراج کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی حضور کی یہ ملاقات اللہ پاک اپنے خالق کے ساتھ تھی اور اللہ کی ملاقات اپنے محبوب کے ساتھ تھی۔ یہ وہ راتیں ہیں جو فضیلت کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ ان کے بلند ہونے کی وجہ کیونکہ اس کائنات میں سب سے بلند عزت اور شان والے اللہ کے پیارے محبوب ہیں، ان کی نسبت سے یہ راتیں فضیلت پاتی ہیں۔ اسی طرح 15 شعبان کو، اس سے پہلے کہیں ذکر نہیں ملتا اس فضیلت والی رات کا۔ جب سرکار کو یہ خیال آتا ہے تو رات کو اٹھتے ہیں نصف رات کے قریب، تو خاموشی کے ساتھ نہ اپنی ازواج کو کسی کو اطلاع ہے، نہ صحابہ کرام کو کوئی اس کی اطلاع ہے۔ اپنے گھر میں، اپنے کاشانہ مقدس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، اور رات کو اللہ کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو ہر رات ہی ہوتا ہے، ہر شب ہوتا ہے، ہر دن ہوتا ہے۔ آپ اٹھ کر مسجد کی طرف نہیں جاتے، جہاں اکثر اوقات آپ اور آپ کے صحابہ محفل سجایا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، آپ وہاں کا رخ نہیں فرماتے، آپ جنت البقیع قبرستان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، بلکہ پورا باب ہے
15 शबान के हवाले से, जिसको हम शब बरात कहते हैं। शब बरात इसलिए कहा है, बरात लफ्ज़ का जो है ना, ये बरियत से है कि दोज़ख से इंसानों को बरी किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस रात अल्लाह पाक ने मेरी इस आरज़ू पे जो मैंने बारगाह इलाही में की, अल्लाह पाक ने बनु कलब की बकरियों से, ये मदीना पाक में सबसे बड़े जो रेवड़ है ना बकरियों के, वो इस कबीले के थे। बनी कलब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा अल्लाह पाक ने इंसानों की, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाई। किस तरह फरमाई और क्यों फरमाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात उठे और बकी कब्रिस्तान में, जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है, ये जन्नत भी और बकी भी, ये शर्फ हुजूर ने बख्शा है उस कब्रिस्तान को। जब हुजूर मदीने आए थे ना, मक्का छोड़कर हिजरत करके, उस वक़्त मुसलमानों के लिए कोई कब्रिस्तान नहीं था जिसमें तदफीन होती। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम जब मक्का में थे तो फौत होने के बाद जन्नतुल माला में दफन किया जाता था, वो भी शर्फ हुजूर ने बख्शा उसको। मरने के बाद आला जन्नत के मुकाम पे चले जाओ। सहाबा कराम की इस ख्वाहिश के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन देखते हैं कि हर जो आया है उसने वापस तो जाना है, जिसने सांस लिया उस पर मौत आनी है, तो मैं इनके लिए इसका इंतखाब कर दूं जिसकी ये ख्वाहिश रखते हैं। आप एक छड़ी पकड़ते हैं तो एक दायरा खींचते हैं, कहाँ, शहर से बाहर जाकर, कि ये है वो जगह जहाँ आप लोगों ने दफन होना है, जिसको जन्नतुल बकी का नाम दिया। जन्नत और बकी कितना प्यारा नाम है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। उसी जन्नतुल बकी की तरफ आप सफ़र करते रात के अंधेरे में। 15 शब को आप उठते हैं अपने बिस्तर से और जन्नतुल बकी की तरफ चले जाते हैं और वहाँ जाके अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं। ये मस्जिद नहीं, ये कब्रिस्तान है। जो लोग कब्रिस्तानों में मज़ारात पे, कब्रों पे जाने से रोकते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये रास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया और आप ही का जाना सुन्नत ठहरता है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फेल होता है वो उम्मत के लिए सुन्नत होता है। वहाँ जाकर अल्लाह की इबादत में महव होते हैं और अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में मुनाजात फरमाते हैं। और इसी आन में जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की आँख खुलती है, करवट लेती हैं, देखती हैं तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे मौजूद नहीं हैं और आपको ये गुमान होता है कि शायद कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और ज़ौजा के पास चले गए हैं। बारी तो मेरी ही थी मेरे साथ ही गुजारने की, मेरे घर में, मेरे हुजरे में, लेकिन आपने कभी ऐसा किया तो नहीं है। लेकिन आप शहंशाह हैं, जा सकते हैं, लेकिन बारी मेरी थी, आप क्यों गए हैं? ये दिल में ख्याल आता है। आप उठती हैं, देखती हैं इधर उधर, आपको नज़र नहीं आते। छोटा सा घर था जिसने कायनात आलम को समेटा हुआ है, वो छोटे घराने में कहीं नज़र नहीं आया, तो गुमान यही गालिब है कि किसी और ज़ौजा के पास चले गए होंगे। और कभी सैयदा पाक ने, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने दिन के वक्त भी कभी तन्हा सफ़र नहीं किया। आज रात के अंधेरे में, रात के वक्त किसी को साथ भी नहीं लिया, कोई साथ भी नहीं है, तो हुजूर की तलाश में बाहर निकलती हैं। जाना तो था ना कि किसी ज़ौजा के घर दस्तखत देती दरवाजे पे, जो गुमान था ना, उसी लिहाज से मैं बात अर्ज कर रहा हूँ कि उस वक़्त आपकी एक वक़्त में 9 अज़वाज मुतहरात थी। कितनी? 9। उस दिन बारी थी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के घर आपके रात गुजारने की। ये रातों के शर्फ भी आप बख्शा करते थे अपनी अज़वाज मुतहरात को बारी बारी। मेरे आका ने कभी इंसाफ में कमी नहीं की। ये कायनात आलम के सबसे बड़े आदल हैं। तो आज रात किसी और के घर चले गए हैं तो मैं पता करूं कि किसके घर चले गए हैं। जब दरवाज़ा बाहर का खोलती हैं तो बजाय किसी के दरवाजे पे जाने पे, दस्तखत देने के,
آپ باہر اس طرف جاتی ہیں جس طرف قبرستان کا رستہ ہے، پورا شہر کی گلی کوچے گھماتے شہر سے باہر چلی جاتی ہیں رات کے اندھیروں میں۔ اور کون ہے وہ زوجہ مطہرہ میں سے سب سے عزت و شان کے لحاظ سے کسی سے کم نہیں اعلیٰ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ اور کبھی جس نے دن کو سفر نہیں کیا اکیلے، وہ رات کو اکیلی جا رہی ہیں، کہاں پتہ نہیں کہاں جانا ہے، ذہن میں تھا کہ کسی زوجہ کے گھر پتہ کروں، لیکن جب گھر سے نکلتی ہیں تو قبرستان کی طرف چلی جاتی ہیں۔ کیوں چلی جاتی ہیں؟ کہ ان کو خوشبو وہاں سے آ رہی تھی۔ آج تک اگر کسی نے اس پہ بات نہیں کی تو ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جانا تو چاہیے تھا نا کہ کسی زوجہ کے گھر دستخط دیتی کہ آپ کے گھر تو نہیں آئے، ممونہ کے گھر جاتی، افسا کے گھر جاتی، ام حبیبہ کے گھر، کسی اور خاتون کے گھر جاتی، کسی اپنی حضور کی زوجہ کے گھر جاتی، کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ تو قبرستان کی طرف جا رہی ہیں، کیوں جا رہی ہیں؟ کہ خوشبو ادھر سے آ رہی ہے۔ جدھر جدھر سرکار گزرتے تھے صحابہ کرام کو کبھی دقت نہیں ہوتی تھی کس راستے آپ گئے ہیں، خوشبو کے حلے آتے تھے، بہت بڑی خوشبو، وہ خوشبو بتاتی تھی وہ اہل محبت کو آتی ہے، ہر کسی کو نہیں آتی۔ وہ اسی خوشبو کی راستے میں گھومتی گھماتی جا رہی ہیں، بالآخر قبرستان چلی جاتی ہیں جہاں کہیں وہ دن کو بھی نہیں گئی تھی۔ وہاں جا کر دیکھتی ہیں تو سناٹا ہے، خاموشی ہے، لیکن خوشبو اور بڑھ گئی ہے، یقین اور پختہ ہو گیا کہ میرے آقا ادھر ہی آئے ہیں۔ جب وہاں پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ حالت سجدہ میں آپ کو پایا اور رک گئی کہ سارے اٹھائیں گے تو میں آپ کو سلام عرض کروں گی۔ دیر تک کھڑی رہتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھتے ہیں، اور یہ ذکر تھا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، کثرت کے ساتھ اس کو آپ ادا کر رہے ہیں۔ یہ راوی کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ، جنہوں نے یہ سنا۔ دیر تک کھڑی کھڑی آپ تھکن محسوس نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس لذت سے آشنا ہیں، لیکن یہ دل میں آتا ہے کہ حضور تو امت کے شافی ہیں، بخشش کروانے والے ہیں، لیکن ایسا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ غفر لنا کا یا امتی، یا رب امتی، میری امت کو بخش دے۔ تھوڑی سی آہٹ کرتی ہیں اپنے قدم سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں عائشہ تم؟ آپ فرماتی ہیں ہاں یا رسول اللہ میں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ کہ اللہ رسول نے آپ کو یہ سمجھ آئی کہ میں نے اللہ اور رسول نے آپ کا حق کسی اور کے سپرد کر دیا، جو گمان ذہن میں تھا، گھر میں تھا، وہی آپ نے بیان کیا۔ ہاں یا رسول اللہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں آپ کسی اور زوجہ کے گھر نہ چلے گئے، لیکن جب میں باہر نکلتی ہوں تو میں نے وہ راستہ، خوشبو نے مجھے ادھر لے آئی ہے آپ کی۔ تو یہ وہ رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، یہ برکتوں والی عظمتوں والی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ کی کثرت سے عبادت کیا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اور جو لوگ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو پیش کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو، اپنی عاجزی اور انکساری کو، اللہ پاک ان کو معاف فرماتے ہیں۔ جو تنگی رزق کے لوگ ہیں وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکیں اور اس سے معذرت کریں۔ جو ہم نے کیا ہوتا ہے سب ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور ہر انسان کو اس کی خبر ہوتی ہے کہ میں نے کون کون سے کام اچھے کیے ہیں، کون غلط کیے ہیں۔ ہم سے اچھے تو کیا ہونے ہیں، غلطی ہوتے ہیں زیادہ، ہماری نگاہ کہیں غلط اٹھتی ہے، کہیں ہمارے دل کی وصف سے غلط ہوتے ہیں، کہیں ہم کی آرزویں غلط ہوتی ہیں۔ ان کو سب کو سمیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکیں۔ اس رات کا یہ درس شب برات کا جو ہمارے پاس آنے والی ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اور اس کے مختلف وظائف بزرگوں نے کیے ہیں، مختلف
طریقوں سے عبادات کی ہیں، ذکر ذکار کیے ہیں، لیکن ایک بہت بڑے مولا علی قاری کے نام سے مشہور ہیں، جنہوں نے سیرت پہ جو کتاب لکھی ہے اس کی 17 جلدیں ہیں۔ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پاک سے یہ رات ہمیں ملی ہے، تو سب سے جو اللہ پاک کو پسندیدہ عبادت ہے اس رات کی وہ درود و سلام ہے۔ یہ نہیں کہتا میں کہ وہ نفل نہ پڑھیں یا کوئی اور ذکر نہ کریں، لیکن کثرت کے ساتھ حضور کی نسبت سے یہ رات ملی ہے۔ حضور نے یہ راتیں عطا کی ہیں، اپنا یہ خاص کرم کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن اللہ اور رسول کے فیصلے الگ الگ نہیں ہوا کرتے، نہ الگ الگ ذکر ہیں۔ جیسے کلمہ ہے نا ہمارا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے ہم نفی کرتے ہیں ہر چیز کی، لا الہ نہیں ہے کوئی مگر اللہ، اللہ کو مان کر محمد رسول اللہ کی عشق کی حویلی میں داخل ہوتے ہیں، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس رات کی جو عبادات ہیں بالخصوص وہ تنہائی میں زیادہ اچھی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں یہ عبادات کی ہیں اور تنہائی میں یہ شرف بخشا ہے، اور تنہائی سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کو پاس جاتی ہیں۔ لیکن یہ سارا جو شرف ہے نا عبادات کا، یہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کا، یہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ اس کے اپنانے سے ہماری نجات ہے، اور یہ برکتیں جو ہمیں سرکار دو عالم عطا فرما گئے ہیں وہ ہمیں سمیٹ لینی چاہیے۔ جیتے جی جتنا کر لیں گے وہی پائیں گے۔ ابھی جو اذکار ہو رہے تھے بیان بابا جی سرکار کے مقالات، اس میں ذکر کا بہت زیادہ مفہوم ہے۔ ہم ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں یہ توفیق بخشی ہے تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں یہ بھی توفیق بخشی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر کریں، جس کا ہمیں قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ وہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صرف ایمان والو، یا ایھا الناس نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یسلموا تسلیما، کہ درود اور سلام بھیجو جیسا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، اس طرح تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اگر اللہ نے کسی خاص ذکر کا حکم دیا ہے نا، وہ سب سے بڑا درود و سلام کا ہے۔ تو یہ جو رات آ رہی ہے عظمتوں اور برکتوں والی، یہ سرکار کی نسبت سے جو ہمیں عطا ہوئی ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ جتنا آپ کو ٹائم ملے، کوئی مریض ہے تو وہ سو جائے، کچھ دیر سو کر اٹھے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے فضل کو تلاش کرے، اور جو کریں گے وہ ضرور پائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ تنہائی میں تلاش کریں۔ یہ تنہائی میں حالانکہ اجتماعی عبادات کا بڑا حکم آیا ہے، لیکن یہاں تنہائی کا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی لگن میں لگا رہے اور ادھر ادھر کے خیالات سے، تصورات سے ہٹے اور اس رات کے خیال میں گم ہو جائے، اپنی اس کیفیت کو ان تصورات میں کھو جائے کہ میرے آقا اس رات اٹھے اور کس طرح باہر نکلے اور کس کے لیے نکلے، کن کی بخشش کے لیے نکلے۔ وہ ہم سیاہ کار ہی تھے، ہم گناہ گار ہی تھے، اپنی گناہ گار امت کے لیے نکلے۔ ٹائم کافی ہو گیا، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ٹائم پر آئیں۔ آپ میں بھی لیٹ آیا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ تو یہ جتنا بھی ذکر ہوا ہے اللہ ہم سب کا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔